دن غزہ کا سلام اور اسرائیل کی اسلحہ ساز فیکٹری کے اوپر سیریا سے میزائل داغا گیا ہے، جس نے اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ جو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جس سے جو فضا میں ہی میزائلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جو اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے اس کو ناکارہ بنا دیتا ہے، یہاں اس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ جو سیریا سے فائر کیا گیا میزائل ہے وہ ان کی فیکٹری پر فیکٹری پر آگے گرا ہے، گو کہ اس کے قریب ہی ان کا یہ جوہری پلانٹ بھی اس کے قریب ہی چند کلومیٹر کا ڈسٹینس رہ گیا تھا، اور اس کے بعد یہ دھماکہ اتنی شدید تھا کہ اس کا فلسطین تک اور لبنان تک اس کی آواز سنائی دی ہے، جس نے اسرائیل کے جو دفاعی نظام ہے جسے مشرق وسطیٰ میں بیچا جا رہا تھا، کیونکہ ایران نے بلا شبہ اس خطے کے اندر جس طرح اپنے یہ بیلسٹک میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر جو سبقت حاصل کر لی ہے اس کی مثال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ 2020 میں جس طرح سے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو، اس کے بعد جو اٹیک کیا تھا ایران نے کیا کہ عراق میں امریکی بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، جو امریکہ کا جو دفاعی نظام تھا وہ بھی ناکارہ بنایا گیا، میزائل اپنے ٹارگیٹ پہ جا کے لگا، اور یہاں بھی اسی طرح کا ہوا ہے۔ اور یہ اس طرح سے اسرائیل میں جو میزائل داغا گیا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد یہ طویل ترین، یعنی کہ انہوں نے سرفیس سے ایئر میں میزائل فائر کیا ہے اور وہ اپنے ہدف کے قریب ہی جا کے گرا ہے، اور کئی بھی میزائل داغے گئے تھے لیکن یہ سب سے قریب جا کے گرا ہے میزائل۔ تو اس نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، ان کی بھی تشویشناک حد تک یہ پریشانی بڑھا دی ہے، کیونکہ ایران سے یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ ایران سے یہ میزائل کا سسٹم اور ڈرونز یہ سیریا میں، یمن میں اور لبنان کو ایکسپورٹ کیے جا چکے ہیں، اور جب سے جنگ ہو رہی ہے بالخصوص 2011 سے اسرائیل بھی سیریا میں جو ایران کے جو اپنے مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو ایران نے اپنے اڈے وہاں قائم کیے ہیں، گائے بگائے ان کے آئے روز اس پہ اٹیک سے اسرائیل کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کسی صورت بھی شام میں ایران کو اس کی تنصیبات قائم کرنے نہیں دے گا، اس کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ ابھی حال ہی میں ان کی جو اسلحے کا ڈپو تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا، لیکن جس شدت کے ساتھ یہ سیریا سے یہ جو اٹیک کیا گیا ہے، طویل ترین یہ جو میزائل یہ داغا گیا ہے، اس کی مثال ماضی میں اس طرح سے نہیں ملتی ہے، جو کہ 2000 تقریباً کوئی 18 میں 19 میں اور 20 میں بھی اس میں میزائل داغے گئے ہیں، لیکن یہ بھرپور میزائل ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر ایک آپ کو پتا ہو کہ سعودی عرب میں ارامکو جو آئل کی دنیا کی سب سے بڑی آئل کی پلانٹ ہے، وہاں پہ میزائل داغا گیا تھا، وہ بھی ایک انتہائی الارمنگ صورتحال تھی۔ لیکن یہ ایران میں جس طرح سے اٹیک ہوا تھا اس رواں ماہ کے شروع میں، ایران کے جو سیرین جوہری پلانٹ ہے اس پہ اٹیک ہوا تھا جو موساد نے بنایا تھا، اور اس میں کافی نقصان ہوا تھا، بجلی چلی گئی تھی، لیکن اس کی ساری تفصیلات اس طرح سے نہیں ہے منظر عام پہ، کیونکہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ناکارہ بنا دیا ہے، لیکن ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل اٹیک ضرور ہوا ہے لیکن مکمل طور پہ تباہی نہیں ہو سکی، مقاصد میں موساد اپنے کامیاب نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ سیکیورٹی بریچ ضرور تھا، اس نے بھی ایران کے جو سسٹم تھا سائبر نیٹ ورک اس کے بھی سوالیہ نشان اٹھا دیے تھے، کیونکہ اس سے پہلے یہ مسلسل تواتر کے ساتھ اسرائیل جو اپنا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم اسرائیل کا ہے اس کے ذریعے اس نے عراق میں جس طرح سے امریکہ نے نشانہ بنایا تھا جنرل قاسم سلیمانی کو، پھر تہران میں جو بابائے جوہری پروگرام ان کو اٹیک کیا، انہیں مارا گیا، پھر یہ جوہری پلانٹ کے اوپر سے پہلے بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ تو اب یہ جنگ بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اسرائیل اور ایران کی، اور یہ ایسے موقع پر جنگ ہو رہی ہے کہ جب ایران کا جو جوہری پروگرام ہے 2018 میں ٹرمپ نے اسے ایک طرفہ طور پہ نکل گئے تھے اور واپس لانے کی اب جو بائیڈن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس موقع پر یہ تواتر کے ساتھ تو اسرائیل کے کبھی جہازوں پر اٹیک ہوتا ہے، کبھی ایران کے جہاز پر اٹیک ہوتا ہے، تو اب یہ جو پہلے وہ پراکسی جو چل رہی تھی اب لگ رہا ہے کہ براہ راست دونوں ممالک آمنے سامنے آنے والے ہیں، جو اس خطے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور بالخصوص کورونا کے دور میں کہ جب انسانیت کی بقا کو مسئلہ بنا ہوا ہے، بقا خطرے پر ہے، بقا نشانے پر ہے، ایسے موقع پر یہ ایران اور اسرائیل کی جانب سے یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے انسانیت کو مزید خطرات لاحق ہوں گے، اور ایسے موقع پر
جو عالم اقوام کو چاہیے اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ بیچ میں آئے اور یہ جو خاموشی سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو روکا جائے. اگر خدا نہ خواستہ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے یہ میزائل اٹیک کیا گیا ہے اگر وہ جوہری پلانٹ پہ لگ جاتا تو دنیا اس کی تباہی دیکھتی, کیونکہ جنگیں چھیڑنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو واپسی پہ آنا, اس کو حالات معمول پہ لانا وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو ابھی بھی موقع ہے دونوں ملکوں کے پاس, اسرائیل اور ایران کے پاس, کہ وہ اس کشیدگی کو کم کریں تاکہ انسانیت کی جو بقا کو جو خطرہ لاحق ہے اس سے بچا جا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلا جائے. اگر ساتھ نہیں بھی چل سکتے تو کم از کم یہ جو جنگوں کا جو ماحول ہے, جو ایک دوسرے کے پلانٹس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں, کسی اسلحہ فیکٹری کے اوپر اٹیک ہوا, لازم بات ہے اسرائیل نے بھی اٹیک کیا جو کہ سیریا کی ڈیفنس سسٹم جو ہے انہوں نے ان کو ناکارہ بنایا گیا. اگر صورتحال ابھی قابو میں نہیں آتی تو آئندہ چند روز میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور کسی جانب سے اٹیک ہو سکتا ہے, وہ کسی طور بھی انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے, اس کے اوپر جو اپڈیٹس آتی ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.